بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے سے بات کریں۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور میاں بیوی دو ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو جنت میں ہر نعمت کے باوجود اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے بنا جنت جیسی زندگی بھی ادھوری ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا۔ بیوی شوہر کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا، اس کے پاس رہے گا، اتنی ہی وہ آسان ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوگا اور الجھے گا، اتنی ہی مشکل ہوگی۔ محبت ایک خوشبو ہے جو ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، اور اس خوشبو کی وجہ سے انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر مرد کی برداشت عورت کی زبان قابو میں ہے تو ہر گھر امن کا گہوارہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلے کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے۔ جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا۔ چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اس سے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق سے ہر قسم کا اصلاح ہو جاتا ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے گھر چلاؤ گے ہمیشہ آباد رہے گا۔ اپنی بیوی کی عزت کا اتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں، اسے بتائیں نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئیں۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نمائش نہیں۔ عورت درد برداشت کر سکتی ہے مگر توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے الفاظ رلاتے ہیں، ایسے الفاظ جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اس لیے عورت کو کمزور سمجھتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی عورت بن جائے گی۔ بیوی سب سے گہری دوست ہوتی ہے۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس، مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اس طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں کہ کسی بزرگ کی مرید ہے، نماز روزہ ذکر و شغل کے پابند ہیں، اپنے نزدیک گویا جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اسے بات بھی کی جائے اور اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سنی جائیں اور دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دین اور دنیا سب ہی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے ان حقوق کو اپنے ذمہ سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنے ذمہ سمجھ لیا ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں بیوی دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن والدین بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے گزارش اتنی سی ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کیوں کوئی دوبارہ تو کیا پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا؟ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں؟ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔
میاں بیوی کا رشتہ سب سے اہم ہے۔ اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہو سکتی کہ شوہر اور بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے اپنا تعلق خراب کرے۔ دونوں کے گھر والے اپنی اپنی جگہ، لیکن میاں بیوی کا تعلق سب سے اہم ہے۔ اس میں تلخی نہیں آنی کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے، اور اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کے حق کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ شوہر پر اس کے حق کا ادا کرنا واجب چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ میں کسی قسم کی اطاعت نہیں۔ چاہے بیوی کی قدر اور قیمت دیکھنی ہے تو ایک ماہ کے لیے بیوی کو میکے بھیج دیں، کھانا پکانے کے لیے خانسا رکھ لیں، گھر کی صفائی لیے خادم رکھ لیں، کپڑے دھونے کے لیے دھوبی، بچوں کے لیے آیا، گھر کی نگرانی کے لیے چوکیدار۔ آپ دیکھیں گے ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے تنہا ایک بیوی چلاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم کسی بات پر ناراض ہو تو میرا نام نہیں لیتی بلکہ کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، جی ہاں ایسا ہی ہے، میری ناراضگی صرف نام نہ لینے کی حد تک ہوتی ہے، جبکہ میرے دل میں وہی محبت اور تعلق ہوتا ہے، یعنی دل سے ناراض کبھی نہیں ہوئی۔ میاں بیوی کی آپس کی محبت بھی عبادت ہے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ معمولی ہوتا تو قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ نہ ہوتا۔ آپس کی ذمہ داری کو عبادت سمجھے، نہ کہ بوجھ خیال کریں۔ عبادت کا خیال تو توانائی دیتا ہے، جبکہ بوجھ سمجھنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا بھی نہیں چھوڑتی، وہ ہمیشہ اپنے نام کے پیار بھرے رویے اور توجہ کی منتظر رہتی ہے، چاہے بیچ میں کتنی بھی شدت کی ناراضگی چل رہی ہو۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ اور محبت وفا ہے۔ ایک بار اپنی شریک حیات کو دیکھیں، اگر اس کا چہرہ شادی سے پہلے والے چہرے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی رہتی ہے، اسے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی انا کا مسئلہ بنا لینا چاہیے۔ جب دو بندے ساتھ رہیں تو بندے کا کبھی کبھی لڑنے کا دل کر ہی پڑتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہم اکثر اس لیے مار کھا جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اس کی غلطی بتاتے نہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید اسے خود ہی احساس ہو جائے۔ اسے احساس ہوتا نہیں اور ہماری بدگمانیاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور جہاں سے واپس آتے آتے بہت دیر لگ جاتی ہے۔ گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اخراجات پر کنٹرول کرنا نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ کمانا سب کو آتا ہے مگر خرچ کرنا کسی کو۔ جسے خرچ کرنے کا سلیقے سے آ گیا وہی خوشحال رہتا ہے۔ رن مرید کا تانا گویا اچھا شوہر ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ لہٰذا جاہلوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ مطمئن رہیں کہ آپ اپنا خوبصورت تعلق خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں۔ کبھی کبھی وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شریک حیات سے ناراضگی کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بس اپنے ساتھی کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ایک عورت شرٹ کے ٹوٹے بٹن سے لے کر مرد کے ٹوٹے دل تک کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اپنے غرور کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ بیگم اگر ناراض ہو جائے تو کھانا کھاتے ہوئے چند لقمے اپنے ہاتھ سے اپنے اہلیہ کو کھلائیں، انشاءاللہ ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے ان کو ذہنی اذیت دینا اچھی بات نہیں، پھر وہ بیوی ہو یا شوہر۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اللہ سب عورتوں کا سایہ قائم رکھے۔
اچھی بیوی سے شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے، اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ خوشگوار ازواجی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جتنا جلدی آپ یہ سمجھ لیں گے اتنی ہی آپ کی ازواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھائی بھابھی کے آنے سے بدل گیا ہے تو سارا الزام بھابھی کو نہ دیں، کیونکہ بھابھی سرپرستی میں آئی ہے، نہ کہ بھائی سرپرستی میں گیا ہے۔ کسی کی مرد آخر مرد ہوتا ہے، عورت اس کے انڈر آتی ہے ایک بیوی کے طور پر، مگر وہ ایک طرح سے خود کفیل ہوتا ہے شوہر کے طور پر، اور خود مختار بھی گھر کا سربراہ خود ہوتا ہے۔ تو اپنے غلط کاموں کا ذمہ دار بھی خود ہی ہے، نہ کہ بہن یا اس کے بھائی۔ جب آپ کی شادی خاندان سے باہر ہو جائے بہت چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ اگر بیوی کے ہاں کوئی خوشی غمی ہو تو آپ کے رشتہ دار بھی اس سے خوشی میں اور غمی میں ساتھ، تاکہ اس کو اس بات کا احساس نہ ہو۔ اس خاندان میں لوگ اس کو اپنا نہیں سمجھتے۔ جیسے خاوند کے خاندان میں کچھ ہو جائے تو بیوی کو ہر طرف ساتھ لے جایا جاتا ہے کہ خاوند کے رشتہ دار ہیں، ایسے ہی بیوی کے خاندان کا بھی خیال رکھا کریں۔ میاں بیوی کا ملنا نصیب سے ہے اور دونوں کا بسنا برداشت اور قربانی سے ہے۔ دونوں میں اکیلا جتنی بڑی قربانی دے دے اور جتنا مرضی برداشت کر لے، گھر نہیں چل سکتا۔ گھر اس وقت چلتا ہے جب دونوں اپنے حصے کا برداشت کریں اور اپنی خواہشات کی قربانی کریں۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر حضرات کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی عورت بن جائے گی۔ میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک چلتی رہتی ہے، کبھی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے تو کبھی پیار محبت کا اظہار۔ یہی اس رشتے کا حسن ہے۔ اس حسن کو کسی تیسرے بندے کی مداخلت سے نہ پڑنے دیں۔ آپ دونوں نے مل کر ایک بامقصد زندگی گزارنی ہے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی گئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچے کہ وہ مرد آپ پر کتنی سختی کرتا ہے۔ خوش نصیب وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی چیز پہ جتاتا ہے جس کو اپنے دل و جان سے چاہتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ اسی کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اور جو مرد آپ پر غصہ نہیں کرتا اور نہ ہی ناراض ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اس کے دل میں نہیں۔ میاں بیوی کے بیچ اتنی لڑائی ہو کہ تیسرے کو پتہ نہ چلے، پیار اتنا ہو کہ بنا بتائے پوری دنیا کو پتہ چل جائے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا وہ اس کو وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ قیامت والے دن صرف بیوی کی نافرمانیوں کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ شوہر کی بد کلامی اور ظلم و زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ شوہر نے 2 تھپڑ مار کر گالی دی، عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور سہ گئی۔ ساس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی میں ادا کرنا پڑے گا۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے صحیح لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ وہ واحد عورت جس سے میں چاہ کر بھی سختی نہیں کر سکتا، خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہوں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہو، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔
بہت سوچ سمجھ کر اپنے سے روٹھا کرو، آج کل منانے کا رواج نہیں۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ساتھی کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ کم بولنے والا شخص اپنے پسندیدہ انسان کے ساتھ ہمیشہ زیادہ بولتا ہے۔ ایک پھول دینا محبت نہیں بلکہ زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا محبت ہے۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے نا تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس سے محبت کرنا ہے، اس کی عزت کرنا ہے، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ اگر کوئی عورت تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر اس کی خاطر سب کر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی عورت کسی مرد تک دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ اس مرد کی نظروں میں تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ عورت جب مرتی ہے تو اس کا نام لے کر اعلان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے گھر کے مرد کی نسبت لیا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی یا بیوی فوت ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں میں مرنے پہ جس مرد کی نسبت سے پکاری جاؤں وہ تمہارا نام